بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برصغیر میں سب سے پہلے بانی پاکستان نے پیر جماعت علی شاہ کے پاس لاہور میں حاضری دی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کے موقع پر قائد اعظم کو مکمل تائید و حمایت کا یقین دلاتے ہوئے ایک تار تحریر فرمایا، جس کا مضمون یہ تھا: فقیر مع 9 کروڑ جمع اہل اسلامیان ہند دل و جان سے آپ کے ساتھ ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کا قومی فرائضہ انجام دینے والی شخصیات میں حضرت امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک کئی لحاظ سے ممتاز و منفرد ہے۔ آپ بیک وقت میدان شریعت و تاریخیت، حقیقت و معرفت، ادب و سیاست کے شہسوار اور قومی و ملی کارنامے انجام دینے میں عدیم النظیر تھے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کے سماجی، سیاسی، معاشرتی، معاشی، قانونی اور مذہبی حقوق کے حصول کے لیے چلائی جانے والی کوئی تحریک بھی ایسی نہ تھی جس میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا ہو یا ایسی تحریکوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1834 میں علی پور سیداں ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت پیر سید کریم شاہ تھا، جو خود بھی عارف باللہ اور ولی کامل تھے۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا۔ آپ نے نامور اساتذۂ عصر سے کتب معقول و منقول، تفسیر، فقہ، کلام، میراث، منطق اور حدیث کی تعلیم حاصل کر کے سند فضیلت حاصل کی۔ آپ تمام علوم و فنون کے جامعہ اور تبحر علمی میں یگانہ روزگار تھے۔ خصوصاً حفظ حدیث کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ نے بطور تدحیث نعمت فرمایا کہ مجھے 10,000 احادیث مع اسناد کے یاد ہیں۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 38 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے۔ جب برصغیر میں مسلمانوں میں دین متین کی صحیح روح مفقود ہونے لگی تھی تو آپ نے تجدید دین اور احیاء مذہب کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں جا بجا دینی مدارس، مساجد، سرائیں، رفاہی ادارے اور علاج معالجے کے لیے ہسپتال تعمیر کرائے۔ 1885 لاہور میں انجمن نعمانیہ کی بنیاد رکھی اور 1901 میں انجمن خدام الصوفیہ کی بنیاد رکھی۔ توحید خداوندی کے بعد عقیدہ ختم نبوت ہی وہ بنیادی اور مضبوط رشتہ ہے جس نے دنیا بھر کے 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے، اور ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدہ ختم نبوت کو دنیا آخرت کی نجات اور تمام اعزازات کا سرچشمہ سمجھتا ہے، اور جب بھی اس عقیدہ پر ضد پڑتی نظر آتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمان اس عقیدہ کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں اتر آتے ہیں۔ اسی طرح 1901 میں انگریز کے خود کاشتہ پودے مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان نبوت کیا تو علماء کرام اور مشائخ اعظام نے مرزا کے رد میں پوری سرگرمی دکھائی۔ مگر اس سلسلہ میں جو کوششیں ہند امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ نے کیں وہ تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ 22 مئی 1908 کو بادشاہی مسجد میں خطبہ جمعہ میں لاکھوں کے اجتماع میں فرمایا کہ لوگو سن لو، میں نے مرزا کو بارہا مباہلے مناظرے کی دعوت دی لیکن وہ سامنے نہیں آیا۔ پیش گوئی کرنا میری عادت نہیں، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرزا کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ کریم اگلے چند دنوں میں امت مسلمہ کو اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 25 مئی 1908 کو رات 10:40 پر موچی دروازے کے باہر عظیم الشان جلسے کے صدارتی خطبہ میں فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، ہم نے مرزا کو ہر طرح سے دعوت دی لیکن وہ سامنے نہیں آیا۔ خدا کے فضل و کرم سے مرزا کو ہمارے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں ہوگی، کیونکہ میرا نبی سچا ہے۔ اللہ کریم اگلے 24 گھنٹوں میں ہمیں اس فتنہ سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے کچھ دیر بعد مرزا کو ہیضہ ہوا۔ اسی حالت میں مرزا 10:10 پر اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔
1910 میں جدہ سے مدینہ منورہ تک حجاز ریلوے لائن منصوبے کے لیے حضرت امیر ملت نے 6 لاکھ روپے کی گراں قدر رقم مرحمت فرمائی۔ 1914 میں علی پور سجدہ میں عالی شان مسجد نور سنگ مرمر تعمیر کروائی۔ 1914 میں ہی تحریک ترک موالات چلی تو سب سے پہلے امیر ملت نے تحریک کی مخالفت کر کے مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ مارچ 1921 لائل پور موجودہ فیصل آباد میں خلافت کانفرنس میں تاریخی خطبہ صدارت ارشاد فرمایا اور تحریک خلافت میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ 1923 میں تحریک سنگٹھن میں عظیم الشان سرفروشانہ اور مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ مئی 1924 میں آپ نے کشمیر میں آریائی سماجیوں کے فتنہ کی بھرپور سرکوبی فرمائی۔ نومبر 1924 میں ہی فتنہ ارتداد کا کلا کما فرمایا۔ اپریل 1930 میں ساردا ایکٹ جو کہ غیر اسلامی قانون اور مداخلت فی الدین تھا، نفاذ سے پہلے ہی انگریز کو یہ قانون ختم کرنا پڑ گیا۔ 1931 میں کشمیر ایچی تشدد میں قائدانہ اور مجاہدانہ کردار ادا کیا اور ہر جگہ پر بھرپور سرپرستی فرمائی۔ 1935 میں ہی بدایوں میں آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد کر کے ملت اسلامیہ کی قیادت اور رہنمائی کا حق ادا کر دیا۔ یہ کانفرنس بھی 3 دن جاری رہی اور اس کی صدارت بھی فرمائی۔ 1936 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانیہ سے واپسی پر مسلم لیگ کی تنظیم نو کی اور ہندو اور مسلم دو جداگانہ قوموں کے حوالے سے آواز بلند کی تو برصغیر میں سب سے پہلے قائد اعظم نے حضرت امیر ملت کے پاس لاہور میں حاضری دی۔ حضرت امیر ملت نے قائد اعظم کو اپنے مکمل اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اس کے بعد آپ نے ہر طرح سے مسلم لیگ کی سرپرستی فرمائی۔ لاکھوں روپے چندہ نہ صرف خود اپنی جیب خاص سے مرحمت فرمایا بلکہ تمام مریدین کو بھی حکم فرمایا کہ وہ دامے درمے قدمے کلمے سخن مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کریں۔ 1939 میں جب کانگریس کے سیاسی مقابلہ میں مسلم لیگ کو فتح ہوئی اور کانگریس وزارت سے مستعفی ہو گئی تو حضرت قائد اعظم نے 22 ستمبر 1939 بروز جمعہ کو یوم نجات قرار دے کر اسلامیان ہند سے بعد نماز جمعہ بارگاہ عزوجل میں شکرانہ کی نفل ادا کرنے کی اپیل کی۔ حضرت امیر ملت نے برصغیر بھر میں یوم نجات شایان شان طریقے سے منانے کا اہتمام فرمایا۔ 1940 میں جب قائد اعظم علیحدہ قومیت کی بنیاد پر جداگانہ حکومت کا نظریہ منوانے میں کامیاب ہو گئے تو امیر ملت نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کے موقع پر قائد اعظم کو مکمل تائید و حمایت کا یقین دلاتے ہوئے ایک تار تحریر فرمایا جس کا مضمون یہ تھا: فقیر مع 9 کروڑ جمع اہل اسلامیان ہند دل و جان سے آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی کامیابی پر آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ کی ترقی و مدارج اور کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ہمہ وقت سرشار رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سنتے ہی آپ کی آنکھیں پرنم ہو جاتی تھیں۔ 72 سے زائد مرتبہ آپ حج اور عمرہ زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرہ مند ہوئے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اہل عرب آپ کو ابو العرب کہتے تھے۔ اس دور کے اکابر علماء، فضلاء، مشائخ اور دانشور آپ کا بے حد احترام کرتے تھے، جن میں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا نعیم الدین مرادی آبادی، محدث کچوچوئی، محدث صورتی، مولانا عبدالحامد عبد جوانی، علامہ عنایت اللہ مشرقی، مولانا محمد اسحاق مانسہروی وغیرہ شامل ہیں۔ الغرض آپ نے اپنی زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ آخرکار ولایت آسمانی کے اس نیر اعظم نے 26-27 ذی القعدہ 1370 ہجری بمطابق 30-31 اگست 1951 تقریباً 120 سال کی عمر میں جمعرات کی درمیانی شب رات 11 بجے اس دار فانی سے سفر فرما کر بقائے دوام حاصل کیا۔ آپ کا روضہ مطہرہ علی پور سیداں شریف ضلع ناروال میں واقع ہے جو کہ مرجع عوام الخواص ہے۔